تو آئیے اب ہم تقریر کے لیے عربی سوم سے تعلق رکھنے والے شمس تبریز کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل، حق بات کہو جرأت اظہار نہ بیچو، حق بات کہو جرأت اظہار نہ بیچو۔ شمس تبریز تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اما بعد، محترم سامعین کرام و معزز بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس بزم پربہار میں میں ہندوستان اور مسلمان کے موضوع پر کچھ دیر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ برادران اسلام، آپ ہندوستان کے حالات ماضیہ اور حالات حاضرہ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کل یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، آج وہی ہندوستان ایک ناکارہ ٹھیکری بھی کہلانے کے لائق نہ رہا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف ہندوستان جو پیغام سنا گئے، جو تعلیم دے گئے، جو اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کر گئے، اس پیغام کو، اس تعلیم کو، اس اخلاق و کردار کو ہم بھلا بیٹھے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو اتحاد و اتفاق کا ترانہ گایا جاتا تھا، جو مہاتما گاندھی، ڈاکٹر امبیڈکر اور گوتم اور نانک جیسے اخلاق و کردار میں ڈھلے لوگوں کی تعلیم سے اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا وطن کہلاتا تھا، آج وہی ہندوستان کچھ فرقہ پرست اور نفرت و عداوت اور تعصب کا بیج بونے والے لوگوں کی وجہ سے تباہی و بربادی اور تنزلی کی موت سے تھپیڑے کھانے والا ملک کہلا رہا ہے۔ وہ ہندوستان جو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور جنرل شاہ نواز جیسے مجاہدین ملت اور جانباز لوگوں کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا تھا، آج وہی ہندوستان کچھ نفس پرست اور وطن فروش یعنی وطن بیچنے والے کمبخت لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم عام کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، جس کی شان میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ آج وہ ہندوستان اس لائق نہ رہا کہ اس کی شان میں ایسا ترانہ پڑھا جائے، کیونکہ آج اس ہندوستان میں امن نہیں، راحت نہیں، ہر طرف برائیاں، ہر طرف ظلم و ستم، ہر طرف لڑائی جھگڑا، ہر طرف آبرو ریزی، ہر طرف خلفشار و انتشار کا عالم ہے۔ آج اس ہندوستان میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس سوئے ہستی سے مٹ جائے، اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ آج اس ہندوستان میں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ کبھی تو اذان پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، کبھی تو کالا بل پاس کیا جاتا ہے، کبھی مساجد و مدارس اور مکاتب پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا بول بالا نہ رہے۔ حالانکہ ان فرقہ پرست لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ ہندوستان جو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی جانثاری اور قربانی کی وجہ سے، اگر مسلمان اپنی گردنیں نہیں کٹاتے، خون کی ندیاں نہیں بہاتے، تو آج بھی یہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا اور پورے ہندوستانیوں کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا۔ مگر افسوس ہے ان ہندوؤں پر جو ہماری اس قربانی کو بھلا بیٹھے اور ہمارے خلاف طرح طرح کے حیلے اور تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔
ہمارے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور توہین آمیز نعرے اور زہر بری کیسٹ کی اشاعت کر کے ہندو مسلم میں خلفشار و انتشار، اختلاف و تنازعات کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں اور بھولے بھالے معصوم لوگوں کو تلواریں اور ترشول دے کر مسلمانوں کو قتل کرنے اور مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی آبرو ریزی اور درندگی کی تعلیم دیتے ہیں، قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے آرام و سکون کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست ہندوؤں سے، کیا تمہیں مسلمانوں کی شجاعت و بہادری یاد نہیں؟ سن لو، مسلمان ابھی اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا، مسلمان ابھی کھڑے نہیں ہوئے، چونکہ مسلمانوں کو خدا کا فرمان اور خدا کا وعدہ خوب یاد ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دے دی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے سر بلند و اعلیٰ ہوں گے۔ نیز فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں، تکالیفیں ہیں، تو کان کھول کر سن لو، یہ اذیتیں، یہ تکالیف ہمارے لیے وقتی ہے، ہمیں خوب معلوم اور اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ جنہوں نے بھی ایمان قبول کیا، جو بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوا، قرآن و احادیث کا عاشق ہوا، نبی کا محب ہوا، خدا کا فرما بردار ہوا، انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے محبوب و برگزیدہ پیغمبر جس کو رب ذوالجلال نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، انہیں بھی تکالیف اٹھانی پڑی، اور ان پر یہ آیت ان مع العسر یسرا صادق آئی، یعنی تکالیف کے بعد راحت و آرام ہے۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے مصائب و آلام برداشت کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے تکالیفیں اٹھائی۔ الغرض جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں پیغام لے کر آئے، انہیں مصائب و آلام کی چکیوں میں پسنا پڑا، حتیٰ کہ نبی برحق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے ان کی تکالیف کا بدلہ ایسا دیا کہ پورے عالم میں نبی کا مقصد، نبی کا پیغام پھیل گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہم ابھی مصائب و آلام کی چکیوں میں پس رہے ہیں، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں بھی مصائب و آلام کی چکیوں میں پسنا پڑے گا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں اور مسلمان بھائیوں، آپ کا غلبہ، آپ کی نصرت، آپ کی مدد اسی وقت ممکن ہے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، نبی کی زندگی آپ کی زندگی میں آ جائے، قرآنی قانون سے آپ کی زندگی وابستہ ہو جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اذیتیں اور تکالیفیں مسلمانوں کے سروں میں منڈلا رہی ہے، مگر مسلمان انجام سے غافل ہے، خدا کی یاد سے لاپرواہ ہے۔ اگر آج خدا کے ذکر سے لاپرواہی نہ ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی، تو آج اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی، اگر آج اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی تو آج عیش و عشرت، راحت و آرام ہمارے ساتھ ہوتے، ہم در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، ظالم کے ہاتھوں ناحق خون نہیں بہتا، ہمارے گھروں بار کو، مساجد و مدارس کو بلڈوزروں سے منہدم نہیں کیا جاتا، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، آج ہمارے اوپر اپنے ظلم کی آنکھیں نہیں دکھاتے، آج ہمارے سامنے کھلم کھلا چمکتی تلواریں اور ترشول لے کر نہیں آتے، آج ہماری داڑھیوں اور گردنوں کو پکڑ کر جے شری رام بولنے پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے روب سے، ہمارے خوف سے سہمے رہتے، وہ ہمارے حکموں کے تابع رہتے، ہمارے اشارے پر چلتے۔ مگر افسوس کہ آج ہم نے اپنی زندگی سے قرآن و احادیث کو نکال دیا، شریعت مطہرہ کے پاکیزہ مشن اور طریقے کو پس پشت ڈال دیا۔ دوستو،
اگر آج بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے فرما بردار ہو جائیں تو آج بھی یہ ہندو ظالم ہم سے سہمے رہیں گے اور ہمیں ظلم کی آنکھیں نہیں دکھائیں گے۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و احادیث کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔